ہمارے اس نئے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی لکھنؤ سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے نہایت ہی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سرور کائنات جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور مواد بلند درود پاک کی نظر پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم وعلی آل جد الحسن والحسین وعلی آل وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر کے خواہد چشم دل بینا کنب حضرات، ہم سبھی غلامان مخدوم شاہ مینا اس وقت مخدوم پاک کی دہلیز کرم پر موجود ہیں، اور یقیناً ہمارا یہاں آنا کسی مقصد سے خالی نہیں ہے۔ ہم ایک عظیم مقصد کے ساتھ یہاں حاضر ہیں۔ ہمارا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہماری دنیا سنور جائے، ہمارا عقبہ سنور جائے، ہم یہاں بھی کامیاب ہوں اور وہاں بھی کامیاب ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے ہم اور آپ اپنے بہت سارے دکھ درد کے ساتھ ان خاصان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان اللہ والوں کی دہلیز پر حاضر ہوتے ہیں، اور ان اللہ والوں میں بعض نفوس قدسیہ ایسی بافیض ذات ہوتی ہیں کہ جن درباروں میں حاضری دینے والے کو اپنی زبان سے کچھ کہنا نہیں ہوتا، بلکہ صرف آپ سچے دل سے آ جاؤ، یہ جانتے ہیں تمہاری حالت، انہیں خبر ہے تمہاری ضرورت کیا ہے۔ یہ مادرزاد ولی حضرت مخدوم شاہ مینا ولی چشتی قدس اللہ سرہ، یہ ان اولیاء میں سے نہیں جو دنیا میں آنے کے بعد کچھ زمانہ گزارنے کے بعد بہت ساری عبادتوں کو ریاضت سے اپنی زندگی کو سجانے کے بعد انہیں ولایت کی منزل میسر ہوئی ہو، بلکہ یہ ان خاصان خدا میں سے ہیں جو ماں کے شکم سے ولی بن کر پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے۔ اور دوستو، اپنے وقت کے بڑے بڑے بزرگ، اپنے وقت کے بڑے بڑے غوث و اوتاد، اپنے وقت کے بڑے بڑے قطب و ابدال، اپنے وقت کے بڑے بڑے محبوب و مرغوب مقبولانہ بارگاہ خداوندی جب اس بارگاہ ناز میں
سعادتیں حاصل کرتے ہیں تو یہ مخدوم شاہ مینا کا دربار ان کی نگاہوں کے سامنے عرش اعظم کے جلووں کا شاہکار نظر آتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین مشائخین چشت نے برجستہ کہا کہ مخدوم شاہ مینا عرش اعظم کا نگینہ، مخدوم شاہ مینا عرش اعظم کا نگینہ، عرش اعظم کا نگینہ۔ آپ عرش اعظم بھی جانتے ہو کسے کہتے ہیں اور نگینہ بھی جانتے ہو کسے کہتے ہیں، اسی عرش الہی کے نگینے کو مخدوم شاہ مینا کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس بارگاہ ناز میں اپنے وقت کا علامۃ الدہر علامہ عبدالرحمن جامی علیہ رحمت و رضوان جیسی شخصیت حاضری کی سعادت حاصل کرتی ہے۔ عزیزان رفقا، مائک پر رہتے ہیں اور وقت تمام ہو جاتا ہے، پھر مجھے موقع ملتا ہے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا، چنانچہ ہمارے مخدوم زادے پیرزادے شیخ طریقت حضرت شیخ صغیر علی منائی زیب سجادہ درگاہ شاہ مینا ولی چشتی لکھنوی یہ فرما رہے ہیں کہ اب آپ کا بیان انشاءاللہ کل ہوگا اور پرسوں بھی ہوگا، اس طرح کی باتیں یہ فرما رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب آج کی گفتگو میں جو ہے کہ وہ صرف علامہ جامی کا جو ایک شعر میں نے پڑھا تھا اس کا ترجمہ کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں اس دربار کرم میں حاضری دینے کے بعد حضرت علامہ عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ اتنے بڑے عالم کہ یوں سمجھیے کہ ان کی کتاب پڑھ کر کے کوئی بھی عالم بنتا ہے، اور بالخصوص زبان عربی ادب کا علم انسان کو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ علامہ جامی کو نہ پڑھے۔ چنانچہ ان کا یہ شعر ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہر کے خواہد چشم دل بینا کند، ہر کے خواہد چشم دل بینا کند، سرمئے خاکے درے بینا کند۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دل کی آنکھیں روشن ہو جائے، یعنی کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس طرح سے مشاہدہ کریں دنیا کی کہ آنکھیں اس کی بند ہو اور ہر شے اس کے نظروں کے سامنے آشکارا ہو، تو وہ کچھ اور نہ کرے بلکہ وہ مخدوم پاک کی دہلیز کرم پر حاضر ہو کر ان کی چوکھٹ کے خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے، اس کی پیشانی کی آنکھیں بھی روشن ہو جائے گی اور اس کی دل کی آنکھیں بھی روشن ہو جائے گی۔ اب وہ جس طرح سے آگے دیکھے گا اسی طرح سے وہ پیچھے بھی دیکھے گا، یعنی اس کی نگاہیں ہر چہار سمت ایک جیسا دیکھنے لگے گی۔ یہ ہے دربار مخدوم شاہ مینا کی برکتیں۔ اللہ تعالی ہم جملہ حاضرین و حاضرات کو جو دور و نزدیک سے اس بارگاہ کرم میں اس عرس کے موقع سے حاضر ہیں، سب کو مخدوم پاک کو فیض و برکات سے اللہ تعالی مالا مال فرمائے، اور ہم اپنے پیر خانے کی جانب سے اپنے پیرزادگان حضرت شیخ صغیر علی منائی، حضرت شیخ شاکر علی منائی اور حضرت شیخ فاخر علی منائی، شیخ ناصر علی منائی، شیخ اعجاز علی منائی اور جملہ خانوادہ منائیہ کی جانب سے عرس میں حاضر آنے والے جملہ مشائخ، صوفیہ، علماء، حاضرین، زائرین و زائرات کا ویلکم و استقبال کرتے ہیں اور سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ مخدوم پاک ہر حاضر ہونے والے کو
اس کی طلب سے سوا عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ تا دم حیات اس دہلیز کرم پہ حاضر ہونے کی سعادت بخشیں، اس لیے کہ اللہ والوں کی چوکھٹ تک انسان اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ خود ان کی جانب سے توجہ نہ ہو۔ جب یہ توجہ فرماتے ہیں تب کوئی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ دوستو، ہماری اور آپ کی حاضری یقیناً مخدوم پاک قبول فرمائیں گے اور ہم اور آپ سب اپنے دل کی مرادیں پائیں گے انشاءاللہ۔ کل مغرب بعد میرا بیان ہوگا، آپ حضرات اگر رہیں گے تو کل انشاءاللہ سیرت خواجگان چشت کے ساتھ ساتھ مناقب مخدوم شاہ مینا سے لبریز گفتگو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔